فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. کل ہم لوگ اپنی کلاس کو نہیں کر سکے، اس کی وجہ تھوڑا سا ویدر، انٹرنیٹ کا پرابلم اور ساتھ میں ہی لائٹ کا ایشو بھی تھا، تو جس کی وجہ سے کل کی کلاس کو مجھے آج کے اوپر پوسٹ پون کرنا پڑا. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وہیں سے شروع کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ نماز کی جو سیکنڈ لاسٹ شرط ہے وہ ہے قبلہ رخ، ہمارا منہ ہونا. تو اس میں ہم نے سٹارٹ کر کے دیکھا تھا کہ قبلہ رخ منہ ہونے کی فرضیت ہمیں کہاں سے دلیل ملتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے قرآن پاک اور پھر حدیث کے ذریعے دلیل لی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمیں جب بھی نماز پڑھنی ہے وضو کرنے کے بعد نیت کرتے ہوئے قبلہ رخ منہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ تعالی قبلہ رخ منہ کرنے کی فضیلت اور اہمیت اور پھر اس کے بعد آگے تمام چیزیں پڑھیں گے، اور پھر اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سترہ کے احکامات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سترہ یعنی کہ وہ ایک آڑ یا کوئی ایک ایسی چیز جو ایک نمازی اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے اور قبلہ رخ کے درمیان یا سامنے سے کوئی نہ گزرے اور اس کو ڈسٹربنس نہ ہو، یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ قبلہ رخ ہونا ایک شرائط میں ایک سے ایک شرط ہے، اور اس کے اگر کوئی چیز اس کو انٹرپٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے شریعت میں پھر آگے ہمیں سترہ کے احکامات بھی دیے کہ کس طرح ہم اپنی نماز کو باطل ہونے سے بچا سکتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سٹارٹ کریں گے کہ قبلہ رخ ہونے کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے. اللہ اور وہ اس کے رسول کی پناہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے. بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو.
یہ صحیح بخاری کی حدیث 391 ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اب اس میں قبلہ رخ کرنا، تو دیکھیں قبلے کا ابھی آپ کو میں تھوڑی دیر میں 2-3 پوائنٹ آگے آپ کو یہ بھی بیان کروں گی کہ پہلے قبلہ جو ہے وہ کس طرف تھا، اور بعد میں قبلہ اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا۔ تو جو پہلے والا قبلہ تھا وہ دراصل یہود بھی اسی طرف منہ کر کر اپنی عبادت کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہاتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش پر بھی اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کی، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ تھا ان کے ایمان کو جانچنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے اپنی ایک فضیلت اور ایک ڈسٹنکٹیو، ایک الگ سے ایک پہچان تھی کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ لہذا اگر کوئی قبلہ کی طرف یعنی کہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر وہ قبلہ رخ منہ کر کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کا پرچار کر رہے تھے، دین اسلام کو اس وقت اس کی تعلیمات دے رہے تھے، تو جو کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ جاتا تھا۔ یعنی کہ اگر اگلی حدیث کو بھی ساتھ میں ہی ملا لیں جو حدیث نمبر 392 صحیح بخاری کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جنگ کریں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، یعنی کہ کلمہ پڑھ کر اقرار کر لیں، مسلمان ہو جائیں۔ جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کافر یا مشرک ہے، تو اس کے ساتھ جہاد ہر مسلمان پر، خاص کر اس وقت کے مسلمانوں پر فرض تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کوئی کلمہ پاک پڑھ کر مسلمان ہو جاتا اور وہ پھر نماز پڑھنے لگتا، اور اس وقت ایک منافق یا مشرک اور مسلمان کے درمیان واضح ایک حد فاصل قائم کرنے والی جو مین چیز تھی وہ نماز تھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا فرض جو مسلمانوں پر عبادات میں عائد ہوا وہ نماز ہی کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نماز تھا، اور پھر نماز بھی قبلہ رخ، اس کے کچھ شرائط کے ساتھ نماز بھی قبلہ رخ، نماز منہ کر کے پڑھیں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگے، یعنی کہ خاص طریقے سے حلال کیا ہوا، یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس کی شارہ کٹ کر تمام خون بہا کر جو ذبح کیا ہوا جانور ہے صرف وہی کھائیں، تو پھر ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے، یعنی کہ وہ پھر ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، ان سے جہاد پھر نہیں کیا جاتا، مگر کسی کے حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر رہے گا۔ یعنی کہ حق کے بدلے میں، یعنی کہ اگر کوئی ناحق کسی کے وہ قتل کرتا ہے تو obviously اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قصاص کا وہ ایک سزا رکھی، تو وہ اس کے بارے میں، یا پھر وہ کوئی ظاہری طور پر تو اپنے تمام اعمال ایسے کرتا ہے کہ وہ بظاہر مسلمان ظاہر ہو، جیسے کہ منافقین اس دور کے تھے، لیکن باطن میں وہ اسلام سے انکاری تھا، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ لیکن ایک ظاہری وضاحت سے اور ظاہری اعمال کے ذریعے اگر کوئی یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو پھر اس کے ساتھ جہاد جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اس پر اس کے ساتھ ظاہر پا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ قبلہ رخ منہ کرنے کی فضیلت اور اہمیت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا آ جاتی، ایک اور اسی طرح صحیح بخاری کی 393 اس کا بھی مفہوم کچھ اسی طرح ہے کہ اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں، اور اس کی بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اب جیسے کہ ابھی میں نے پہلے آپ کو یہ ایکسپلین کیا کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ وہی تھا جو
بنی اسرائیل یعنی کہ دین ابراہیمی میں جو قبلہ تھا یعنی کہ بیت المقدس، ٹھیک ہے، بیت المقدس یعنی جس کو وہ کہیں گے فلسطین کی سائڈ پہ بیت المقدس جہاں پر مسجد اقصی ہے، اس طرف منہ کر کر مسلمان بھی نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت بیت المقدس اور مسجد الحرام یعنی کہ وہ مسجد الحرام میں ہی جا کر نماز پڑھتے تھے۔ تو قبلے کا ایک اصول ہے، ایک بیسک بنیادی اصول، کہ اگر آپ بیت الحرام میں ہے، اس کی حدود میں ہے، تو پھر آپ اس کے چاروں سمت کسی طرف بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھے ہیں تو گھر سے مراد یعنی کہ مکہ میں بھی، تو اس وقت بیت الحرام اور بیت المقدس یہ دونوں ایک ہی سمت میں آتے تھے، یعنی کہ بیت الحرام اور آگے جا کر اسی سمت میں بیت المقدس بھی آتا تھا، لہذا قبلے کا کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر پھر بیت المقدس جو ہے وہ بیت الحرام سے اپوزٹ سائڈ پر تھا، ٹھیک ہے۔ تو جس وجہ سے یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 ماہ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 17 ماہ اور 3 مہینے، ٹھیک ہے، انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نمازیں پڑھی تھیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو البقرہ کی سورہ آیت نمبر 141 and 42 ہے کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں، پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا، یعنی یہاں پر تحویل کعبہ کا حکم آ گیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے، جو روایات سے اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں، اور اسی وقت کعبہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیات تحویل کعبہ کی نازل فرمائی، اور دوران نماز ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ بیت الحرام کی طرف موڑ لیا، اور آپ کے پیچھے پیچھے پچھلی صفوں میں تمام صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ بیت الحرام کی طرف موڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت پھر یہ تھا کہ یہودیوں نے اس بات پہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور انہوں نے ان کے ایمان پر شک، اور لوگ جو تھوڑے سے کمزور عقیدہ مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ شک ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ قبلہ کی تبدیلی کس نے کی اور کیوں کر دی، اور یہ اپنے قبلہ سے پھر گئے ہیں، اینڈ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اس کی کافی لمبی چوڑی تفسیر ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو البقرہ کی آپ آیا نمبر 140 سے لے کر 145 تک کی آپ وہ جو ہے وہ تفسیر پڑھیے، جس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہی ہے، چاہے وہ مشرق اور مغرب ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کر پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، یعنی بیت الحرام کی طرف۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 399 ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت الحرام ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ۔ استقبال قبلہ کے دیگر یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے دیگر احکامات جو ہیں، اب ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ اور کون کون سی باتیں ہیں جو ہمیں قبلہ رخ منہ کرنے کے بارے میں جن کا خیال رکھنا ہے اور جن کے بارے میں جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کا اصول کیا ہے۔
اگر کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب آپ مسجد الحرام کے اندر ہیں تو اس وقت آپ بیت الحرام میں آپ قبلہ رخ آپ کا کیا ہوگا، آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آپ حرم کی حدود سے باہر ہیں، یعنی کسی دوسرے ملک میں ہیں، کسی دوسرے شہر میں ہیں، تو پھر آپ کہاں کریں گے؟ تو وہ جہاں کعبہ شریف یعنی کہ نظر نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر، یا وہ ہمیں بیت اللہ نظر نہیں آتا، تو اس صورت میں ہم پھر اس کی ڈائریکشنز کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مسجد الحرام کے اگر اندر ہے تو جو نمازی مسجد الحرام یعنی کہ مین کعبہ شریف کے اندر سامنے ہوں تو اسے دیکھ رہا ہو، تو اس کے لیے عین کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاروں سمت ہیں، یہ ایک اسکوائر باکس ہے نا، اور اگر آپ اس کے کسی بھی سمت پہ کھڑے ہوں گے آپ کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 کا ایک پارٹ ہے جس میں لکھا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی کہ یہ تحویل کعبہ کا حکم تھا۔ پھر اگر آپ حدود حرم سے باہر ہیں تو وہ ہے اور جہاں کہیں تم ہوا کرو اپنے منہوں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو، یعنی کہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ یہ البقرہ کا 144 بقیہ پارٹ ہے جو آگے کی طرف جا کر آتا ہے۔ اسی طرح حدیث سے دلیل ملتی ہے، جامع ترمذی کی 342 حدیث نمبر ہے، جس میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ سب قبلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغرب کی طرف یعنی کہ مشرق مغرب کی طرف تھوڑا سا مغرب کی طرف سلانٹ کر کے جو ہم جائے نماز کو بچھاتے ہیں، جہاں بھی کہیں ہوں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مغرب کی سمت کس طرف بنتی ہے، تو وہاں سے تھوڑا سا سلانٹ کر کے جو ہے وہ قبلہ شریف ہوگا۔ اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیوائس نہیں ہے، اگر ہمارے ارد گرد کوئی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے، اگر ہم کسی ایسے کنٹری میں ہیں جہاں پر مسلمان نہیں ہے، جہاں پر قریب قریب کوئی مسجد نہیں ہے، یا پھر وہاں پر ہمارے پاس نہ موبائل ایپ ہے، نہ ہی وہاں پر ہوٹل والوں نے یا کسی اور نے وہاں پر کوئی ڈائریکشنز لگا کر رکھی ہیں کہ کہاں پر قبلہ ہے، یا پھر ایسا گپت اندھیرا ہے جس میں ہم سورج کے غروب ہونے سے کا یا روشنی کے اس کا دیکھ کر بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ سورج کس طرف غروب ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا جنگل ہے جہاں پر اس طرح ڈائریکشن لینا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ممکن حد تک قبلہ کے رخ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، ہر پاسبل سورس کو استعمال کریں گے۔ بھرپور کوشش کے بعد بھی اگر نہیں پتا چل رہا تو جس طرف دل زیادہ مطمئن ہو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دوران نماز صحیح رخ کا علم ہو جائے تو فوراً صحیح طرف پھر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر غلط سمت نماز پڑھ لی ہے اور بعد میں پتا چلا کہ ہمارا رخ غلط
अस्सलाम वालेकुम लोगों को मेरी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अभी आई। अस्सलाम। जी अभी आ रही हैं। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से मुझे लगा मेरा वो बिल्कुल ही अ, अब जो है वो मीटिंग एंड हो गई थी। ठीक है, कहाँ तक आप लोगों ने आई थिंक गलत सिमत नमाज पढ़ ली, यहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया होगा, है ना? जी यही लाइन आप बता रही थी अभी। अ- अगर किसी ने गलत से नमाज पढ़ ली और बाद में मालूम हुआ है कि नमाज, तो फिर नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कैफियत में आपने नमाज पढ़ी थी वो एक इस्तरारी कैफियत थी। मतलब इस्तरारी कैफियत से मतलब ये कि जो बियॉन्ड कंट्रोल एक हालात थे, कंडीशन थी जिसमें आपको नहीं पता था और आपने फिर नमाज पढ़ी थी। ठीक है, इसी चीज में इरशाद बारी ताला जो अल बकरा की आयत नंबर 115 है, उसमें उससे हमें दलील मिलती है, सो तुम जिधर भी रुख करो इधर ही अल्लाह का रुख है। यानी पहली तरजीह यही है कि पता हो और मालूम होना चाहिए और उसी तरफ रुख करके फर्ज नमाज की अदायगी होनी चाहिए। लेकिन अगर हालात बिल्कुल ही मवाफिक नहीं है, पता नहीं चल रहा, तो फिर ऐसी सूरत में हम नमाज जो है वो बेस्ट पॉसिबल कोशिश के साथ, जहां दिल मुतमईन होगा उसके साथ उस तरफ मुंह कर कर नमाज पढ़ लेंगे। इसी तरह इस सिलसिले में एक हदीस भी है जिससे हमें दलील मिलती है कि आमिर बिन रबिया कहते हैं कि हम एक तारीख रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे, तो हम नहीं जान सके कि किबला किस तरफ है। हम में से हर एक ने इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ ली जिस तरफ पहले से इसका रुख था। जब हमने सुबह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया, तो इस वक्त आयत करीमा कि तुम जिस तरफ रुख कर लो अल्लाह का मुंह उसी तरफ है, ये वाली आयत नाजिल हुई। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को यानी कि ठीक करार दिया। तो ये एक किस्म की तकरीरी हदीस है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया, सके सहाबा ने ये अमल किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए जो उन पर नाजिल हुई खामोश रहकर या तायीद कर कर उस चीज का उस चीज की उसको एक्सेप्टेंस दी, उसको अप्रूव किया कि ये अमल ठीक है। ये जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 345 है। इसी तरह सफर में भी फर्ज नमाज के लिए किबला रुख होना जरूरी है। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर खा इसका रुख किसी तरफ हो नफल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फर्ज नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और किबला की तरफ मुंह कर कर नमाज पढ़ते। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 400 है। नफल नमाज और वितर नमाज सवारी पर अदा की जा सकती है। यानी कि अगर आपकी सवारी यानी गाड़ी या फिर कोई भी और सवारी है, उसका मुंह किबला की रुख नहीं है, वो उसकी डायरेक्शन किबले की तरफ नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप उस नमाज को जारी रख सकते हैं। इसी तरह जो इशा के वितर हैं वो भी चलती सवारी पर किबला रुख के ऑपोजिट भी पढ़े जा सकते हैं। इसकी दलील हमें सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 1225 से मिलती है। सैयदना अनस बिन मालिक से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में होते और नफल नमाज पढ़ना चाहते तो अपनी ऊंटनी को किबला रुख करते और तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर लेते, फिर नमाज पढ़ते रहते और हाँ इसका रुख किसी तरफ भी होता रहता। यानी स्टार्ट आपने कर दी किबला रुख की तरफ मुंह करके, और उसके बाद फिर जिस तरफ भी सवारी का मुंह है उस तरफ वो जाती जाए और आप अपनी नमाज को कंटिन्यू रखें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नफल और वितर में है। या फिर इसकी एक एक्सेप्शन और आती है, वो क्या है
کہ آپ کسی ایسی سواری پر ہیں جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اس کی ڈائریکشن کا، نہ اس کو روک دینے کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ اپنی گاڑی میں ہیں اور کسی جگہ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے کہ آپ بریک لگا سکتے ہیں، کسی جگہ پر روک کر سیف سائڈ پر ہو کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہوائی جہاز پر ہیں یا کسی ایسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں جیسے ڈائیو وغیرہ، کوچز وغیرہ ہیں جو راستے میں سوائے ایک جگہ کے کہیں اور سٹے نہیں کرتی، رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے، ڈائیو وغیرہ ابھی تو یہ سہولت ہے کہ وہ ایک آدھ جگہ سٹے کرتی ہیں، تو آپ کے پاس اگر یہ اختیار ہو کہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہم 2 نمازیں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، تو وہ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ، تو اگر تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس پر اختیار ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ نمازیں جمع کر لیجئے۔ اگر وہ بھی اپرچونٹی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے پاس وہ چیز آپ کے اختیار میں سچویشن نہیں ہے، جیسے کہ پلین کا آپ جا رہے ہو، آپ 7-8 گھنٹے کی ایک آپ کی جرنی ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ اس میں پھر سواری کا رخ جس طرف ہوگا ادھر ہی منہ کر کر نماز ادا کر لی جائے گی، لیکن پوری کوشش کی جائے گی کہ اگر ایسا موقع مل سکتا ہے، کوئی ایسا کونا یا جگہ ہے جس سے کہ ڈائریکشن کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکے تو اس کے ساتھ ادا کر لیجئے، ادروائز اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر لی جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شدید خوف یا بیماری کی حالت میں، جیسے کہ جنگ کا عالم ہے، ٹھیک ہے، اور جنگ کے عالم میں آپ کو دشمن کے اس کا خطرہ ہے کہ ابھی آپ بھاگتے جا رہے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ رخ موڑ لیتے ہیں تو وہ دشمن کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے اور آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ایسی آپ کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں آپ نماز قبلہ رخ کے اپوزٹ بھی ادا کر سکتے ہیں، یا پھر بیماری ایسی ہے کہ آپ کو مشینز لگی ہوئی ہیں، کوئی ایسا مریض ہے جس کو جو ہل نہیں سکتا، جس کی موومنٹ بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہے، اس کو وہ ڈرپس وغیرہ لگی ہیں، اس کو ECG مشین لگی ہے، یا پھر وہ ICU میں اس میں بہت ساری اور مشینز لگی ہیں، لیکن وہ ہوش میں ہے، نماز ادا کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کے اوپر سے قبلہ رخ کرنے کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے فرمان قرآن پاک میں ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی کہ اپنی حد الامکان کوشش کریں، اپنی استطاعت کے مطابق آپ اپنی پوری کوشش کریں، اپنا بیسٹ دیجئے، اور باقی معاملات پھر اس کے اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کریں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت کے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی کہ طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی پہنچ سے یا اس کی طاقت سے باہر ہو، لہٰذا اپنی بیسٹ دیتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس قدر ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیے، احسان کے درجے پر رکھتے ہوئے کیجیے، اور باقی معاملات جو بیونڈ کنٹرول ہیں، جن کے اوپر کنٹرول ممکن نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کی 7288 اس حدیث کا نمبر ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تم
جب تک میں تم سے یکسو رہوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو، یعنی ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، جتنا بھی بیسٹ پاسبل ہو اتنا کیجئے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے وہ سختی نہیں رکھی جو آج سم ٹائمز ہمارے مولوی حضرات یا باقی کچھ لوگ ایسے جو شدت پسند ہیں وہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد لوگ جو ہیں وہ دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں کہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم کر نہیں سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں دین پر کچھ فرائض کی پابندی لازم ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کچھ نرمیاں، کچھ رخصتیں بھی عطا کی ہیں، تاکہ کوئی بھی انسان اپنے فرائض کو بجا لانے کے لیے مجبور یا عاجز نہ ہو جائے، کوئی بھی انسان فرائض سے دوری اختیار نہ کر لے صرف اس بات کو جواز بنا کر کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنا بیسٹ کرنا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے لیے خود بخود آسانیاں اور راہیں بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، 9:30۔ تو پھر ہم لوگ یہ سترہ کے احکامات کو شروع کر لیتے ہیں۔ اگر یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے قبلہ رخ کے بارے میں، کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کوئی سوال نہیں ہے، سب کلیئر ہے سب کو؟ ہم چلیں ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ سترہ، سترہ کیا ہے؟ اصل میں سترہ جو ہے وہ اس لیے اس ٹاپک قبلہ رخ کے ساتھ جوڑا، اپنے آپ میں یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ لے کر آنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ سترہ ایک ایسی رکاوٹ کو کہتے ہیں کہ جو ایک نمازی اپنے اور قبلہ رخ کے سامنے، اپنے سامنے کھڑی کرتا ہے، تاکہ اس کے اور قبلہ رخ کے درمیان یا سامنے سے نماز کی ادائیگی کے درمیان کے دوران کوئی گزر نہ سکے یا کوئی گزرے نہ، اور اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو نمازی کو اس حد تک حکم ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دیا جائے، گزرنے والے کو سختی کے ساتھ، اگر کوئی نہیں مانتا تو، ٹھیک ہے، ادروائز نماز باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ابھی آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ سترہ کس طرح انسان کو نماز میں اپنا خشوع قائم رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اور نگاہوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم سترہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے احکامات کیا کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ آج نا بہت پرابلم کر رہا ہے، ایم ریئلی سوری، نیٹ بارشوں کی وجہ سے اس قدر پرابلم کر رہا ہے، نیٹ بھی اور باقی سب کچھ بھی۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم اس کو یہیں پر یعنی سٹاپ کر دیتے ہیں اور سترہ کے اس کو اگلی دفعہ سٹارٹ کر لیں گے، لیکن اگر آپ لوگ اس چیز کے ساتھ ایزی ہیں کہ اگر ڈراپ ہو رہا ہے اور ریکنیکٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگ کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ پلیز جلدی سے کوئی بھی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ اپنا مائک کھول کے مجھے بتا دے۔ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی۔ ابھی تک تو ٹھیک چل رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر کا پتہ نہیں کہ آپ کی طرف سے بند ہو جائے یا ہماری طرف سے۔
मैं यही पूछ रही हूँ कि क्योंकि थोड़ी देर बाद ड्रॉप हो रहा है, तो अगर तो नहीं आप कोई इस चीज के साथ नहीं। काम। कोई मसला जी नहीं, आप मानो क्या जारी कह। रखें। कोई मसला नहीं, आप करें। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। सूत्रा क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सूत्रा है क्या। इसके लुग़वी मानी जो है पर्दा या ओट के हैं, ठीक है। और अगर हम लोग अब इस्लाम की इस्तिलाह में देखें, ठीक है, इसका तो इसके मानी है कि वो रुकावट जो नमाजी के आगे खड़ी की जाती है ताकि कोई नमाजी के आगे से ना गुजरे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें सुतरा खड़ा करना क्यों है, ठीक है। तो सुतरा खड़ा इस वजह से करना है कि ये एक तो ये कि ये हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हुक्म से इस हुक्म को आगे पास डाउन किया गया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इसमें एक हदीस है जिसमें अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ताला से रवायत है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने लगे तो इसे चाहिए कि सुतरा रख कर पढ़े और इसके करीब खड़ा हो। ये यानी कि ऐसा नहीं कि सुतरा अपने सामने खड़ा किया और खुद आप सुतरे से वो काफी दूर कई फुट के फासले पर जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी नमाज में सुतरा रखा करो, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी फरमाया एक और रवायत में कि सुतरा हर कोई अपनी नमाज में सुतरा रखे अगरचे वो तीर ही क्यों ना हो, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुतरा रखा क्यों जाए, हमें सुतरा रखने की क्यों जरूरत है। तो इसके जो बुनियादी दो मकासद हैं, वो रूहानी मकासद वो ये हैं कि एक तो ये है कि ये सुतरा जो है वो शैतान को रोकता है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है कि जब कोई नमाजी या आदमी सुतरा सामने रखकर नमाज पढ़े तो इसके करीब खड़ा हो, इस तरह शैतान आदमी और इसके सुतरे के दरमियान से नहीं गुजर सकेगा। यानी सुतरा शैतान को रोकता है। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि ये खुशू खुदू में काफी ज्यादा आ, अ, मदद देता है। यानी कि ये निगाह को इधर उधर भटकने से रोकता है और नमाजी को ये भी याद दिलाता है कि यानी कि ये हाथ है और इससे आगे हमारी नजर या निगाह नहीं जानी चाहिए, ठीक है। पुत्रा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अग चाहे कोई भी मुकाम हो, चाहे आप बिल्कुल अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे हैं या मस्जिद और घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, हर सूरत में सुतरा सामने रखना चाहिए, ठीक है। इसमें जो एक हदीस है, वो सबसे पहली हदीस तो ये है कि इब्ने उमर के रजी अल्लाह अन्हो जो से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन निकलते तो नेज़े का हुक्म देते, तो वो आपके आगे गाड़ दिया जाता, आप इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते और लोग आपके पीछे होते। और आप सफर में भी ऐसा ही किया करते थे। इस बिना पर हुकाम ने नेजा गाड़ने को अपना लिया, यानी बाद में भी जो लोग आए थे उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में कमरे के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कमरे की दीवार है उसके जो दीवार किबला शरीफ की तरफ है, उस दीवार के करीब तरीन होकर जाए नमाज को बिछाया जाए, ताकि आपके सामने से गुजरने का एक तो ये है कि जो अंदेशा है कम से कम होगा, चांस कि कोई आपके सामने से गुजरेगा।
دوسرا جب سامنے دیوار ہوتی ہے تو اس وقت پھر نگاہوں کے بھٹکنے کا یا دور تک نگاہوں کے جانے کا وہ بھی امکان کم ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں رہتا، اور تیسرا یہ کہ اس حکم کی پابندی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ جب بھی مسجد میں اگر ہوں تو مسجد میں جگہ جگہ پر ستون ہوتے ہیں، جیسے مسجد نبوی میں بھی اگر جائیں، بڑی مسجدیں ہیں تو جگہ جگہ پر ستون ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹی مسجدیں ہیں تو اگین دوبارہ وہی بات ہے کہ مسجد دیوار کے قریب ترین جو ہے وہ اوبویسلی امام صاحب کھڑے ہوں گے، تو امام صاحب کا سترہ جو ہوتا ہے وہ مقتدیوں کے لیے، یعنی کہ جو نمازی ہیں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر آپ بڑی کسی مسجد میں ہیں، جیسے مسجد نبوی ہے یا اور مسجدیں ہیں، تو ان کے ستونوں کے قریب ترین کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی بھی آپ کے سامنے سے گزرنے کی کوشش نہ کرے، اور اس کے لیے یہ پتا ہو کہ آپ وہ ستون کے دوسری اور سے طرف سے ہو کر گزرے گا، آپ کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے کہ ایک حدیث ہے، سلمہ بن عقوق کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، یہ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سلمہ بن عقوق کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، تو وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف قرآن پاک رکھا ہوتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، یہ ان کی کنیت تھی، تو تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کھلے میدان یا سفر میں، جو آپ کو میں نے اس سے پہلی ابن عمر یعنی کہ عبداللہ بن عمر والی روایت سنائی کہ وہ نیزہ گاڑ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر بند کمرے میں بھی اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سترے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ شیخ ابن عثیمین، یہ ریسنٹ بہت بڑے اسکالر اور مذہبی یعنی کہ فتاویٰ دیتے تھے، تو انہوں نے بھی ان سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والوں کے درمیان سترا رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا، تو علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سترا رکھنا مسنون ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ سترا رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترا رکھنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہماری نگاہوں کو ارد گرد گھومنے سے روکتا ہے۔ گویا سترا جو ہے وہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے، نمازی کو فوکس کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں جو سترا ہے وہ اپنے آگے رکھ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سترا کتنا ہونا چاہیے، کس چیز کا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سترے کی اونچائی کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے جو کہ 510 ہے، اس میں آتا ہے کہ سترے کی جو اونچائی ہے وہ پلان کی پچھی لکڑی کے مثل ہو۔ اب پلان کیا ہے؟ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے والی ایک وہ کجاوا سا پلان سا رکھا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی ایک لکڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی بھی آپ اگر بیچ سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے سواریوں کے بیٹھنے کے لیے اس کے پیچھے اور آگے لکڑی، ایک لکڑی لگی ہوتی ہے اونچی سری، اس کی جو لمبائی ہوتی تھی نا، اس کو انہوں نے کہا کہ وہ یعنی کہ اس کی کم از کم مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ جو ابو ذر غفاری جو ہے رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو
اور پھر اس کے سامنے پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترا مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی اس کی نماز خراب ہو جائے گی یا اس کو ختم کر دیں گے، باطل ہو جائے گی۔ تو کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی ہیں، اپنی طرف لے جاتی ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا، تو نبی پاک، انہوں نے، حضرت ابو ذر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سیاہ کتا جو ہے وہ کیا مطلب؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ کتا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ سم ٹائم سیاہ کتے کی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک دیکھیں، جو شیطان ہے وہ ہر حال میں ہماری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی خیالات کی صورت میں، کبھی وسوسوں کی صورت میں، کبھی کوئی نہ کوئی شبیہ اختیار کر کے، کبھی وضو کے ٹوٹ جانے کا بار بار وسوسہ ڈال کے۔ اسی طرح شیطان کے خلل ڈالنے کے اور طریقوں میں سے ایک اور طریقہ جو ہمارے سامنے اس وقت اس حدیث کے مفہوم سے سامنے آیا، وہ یہ کہ اگر ہم کسی کھلی جگہ پر پڑھ رہے ہیں تو کسی جانور کی شکل میں بھی سامنے سے گزر سکتا ہے، کسی عورت کی شکل بنا کر بھی گزر سکتا ہے، یا پھر اگر عورت ہی گزر گئی، عورت کے سامنے سے بھی گزر جائے گی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بھی گزر جائے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کے علاوہ اور کچھ اور احادیث کے مجموعے سے یہ پتہ چلتا ہے، امام نووی جو ہیں، جنہوں نے کہ کیا کہتے ہیں، ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا 40 حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اربعین نووی کے نام سے، اس میں بھی تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترا رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پلان کی لکڑی ہے، اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کہ کوہنی سے لے کر ہمارے جو سینٹر والی انگلی ہے نا، اس کے آگے تک، اس کے ختم ہونے تک جو جتنا لمبا ہے نا، یہ آپ کو یہاں سے پتہ چل رہا ہے، یہ کوہنی سے لے کر اس انگلی کے جو لمبائی جتنی بنتی ہے وہ تقریباً 61.2 سینٹی میٹر بنتی ہے، کم از کم اتنا اونچا ہونا چاہیے فقہی اعتبار سے سترا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک یعنی اپروکسیمیٹلی ایک لمبائی ہے، جس سے تھوڑا سا کام یا تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جسٹ ایک جیسے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک مقدار بتانے کے لیے فقہ اعتبار سے اس چیز کو لیا گیا ہے کہ اتنا۔ اب یہ ہاشمی ذرا جو ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، اسی طرح ابن قدامہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ سترے کی لمبائی 1 ذرا گز یعنی کہ یا اس جیسی مقدار ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ وہ ذرا کی ہڈی کی مقدار ہے، اور عطا کہتے ہیں، یہ بھی ایک صحابی ہیں، عطا بن رباح، وہ کہتے ہیں کہ پلان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، بسا اوقات یہ ناپ کر تھوڑی بنائی جاتی ہے، یہ تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی اونچی یا نیچی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 686 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سترے کی جو مقدار ہے وہ اتنی ہے کہ ہماری کوہنی سے لے کر جو ہماری بیچ والی انگلی ہے اس کے حد تک، یعنی 61.2 سینٹی میٹر، اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم، ٹھیک ہے؟ اب ذرا کیا ہے؟ ذرا جو ہے یہ اسی کو کہتے ہیں کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی تک کے فاصلے کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ سترا اور نمازی کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، سترا کتنی دور رکھنا چاہیے، اور اس کا کیا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو سترا جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں، اس ڈایاگرام سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سجدے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو سجدے کی جگہ اور سترے کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ ایک چھوٹی بکری کا بچہ گزر سکے، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ ایک چھوٹی بکری کا بچہ جو ہے وہ گزر سکے۔ اسی طرح اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں تو وہ کیا ہے
کہ کھڑے ہونے کی جگہ سے تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ. اور یہ بھی ایک حدیث سے ہمیں ایک عمل پتہ چلتا ہے جو عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں، ان کے ایک عمل سے پتہ چلتا ہے جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو سترہ بالکل سر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جسٹ گیو می اے سیکنڈ پلیز. جی، تو یعنی کہ سجدے کی جگہ سے تھوڑا سا آگے کر کے اس کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی اونچی چیز نہیں ہے تو پھر اور کیا کیا چیزیں ہیں جو حالات اور ضرورت کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہیں بطور سترہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیوار یا ستون ہونا چاہیے. یہ بہترین ہے اور ہر حالت میں اویلیبل ہونے والی چیز ہے. ہر کمرے کی 4 دیواریں ہوتی ہیں، ہر مسجد میں ستون ہوتے ہیں، لہٰذا بہترین یہی ہے کہ آپ دیوار کے قریب ترین یا ستون کے قریب ترین نماز پڑھیں. فور ایگزامپل، اگر آپ کسی کھلی جگہ پر ہیں تو پھر نیزہ یا چھڑی وہ استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو حدیث ہے وہ وہی والی حدیث ہے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 498 ہے. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیزہ کاٹ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ کھلے میدان میں یہ آپ کا عمل تھا. اسی طرح اون بن ابی جحفہ بھی روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یہ حدیث نمبر 499 ہے صحیح بخاری کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. آپ نے وضو کیا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا. عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے، یعنی کہ نیزے کے اس پار سے گزر رہے تھے. یعنی اگر سترہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے دوسری طرف سے کوئی بھی شخص گزر رہا ہے، کوئی بھی چیز گزر رہی ہے، تو پھر آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے خشوع میں بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح فرنیچر یعنی کہ کوئی کرسی یا میز وغیرہ کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر ایمرجنسی کی حالت ہے، یعنی کوئی اور چیز نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں ٹوپی یا بیگ وغیرہ بھی رکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ حدیث نمبر 691 سنن ابی داؤد کی ہے، جس میں سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ دی. یعنی اس وقت ان کے پاس ان کی ٹوپی تھی، انہوں نے وہی ٹوپی رکھ کر سترے کے طور پر اس کو سامنے رکھا اور پھر نماز ادا کر لی. ٹھیک ہے، آپ ایک اور چیز بھی ہے کہ مجبوری کی حالت میں کسی انسان کو بھی سترے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، تو ہمیں جو ہے یہ بات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اثار سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بعض اوقات ایسا بھی کیا. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی بیٹھے ہوئے شخص کو یعنی کہ سترہ بنا لیا جائے. فور ایگزامپل، آپ مسجد میں گئے یا آپ کسی محفل میں گئے، یعنی کہ ادب علمی محفل میں گئے ہیں، کسی اسلامی مجلس میں گئے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں گئے ہیں، آپ سے پہلے نمازی بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ادھر ذکر اذکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی طرف اس کی بیک ہے، آپ اس کے پیچھے جا کر
آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نماز تو یعنی آپ سے پہلے آگے والا شخص آپ کا سترا بن گیا، اور اب اس شخص کے آگے سے اگر کوئی بھی گزر جاتا ہے تو اس سے آپ کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی سویا ہوا شخص آپ کے آگے ہے اور اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے، اور یا پھر اس کی ٹانگیں آپ کے سامنے کی طرف ہے، تو بھی وہ آپ کے لیے سترے کا کام دیتا ہے، اور اس سے بھی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے لیے ایک بہت مشہور روایت ہے جو کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 513 ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی، اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی جگہ پر سجدہ کرتے۔ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو چھو کر مجھے ہٹانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سجدے والی جگہ پر اس کی ٹانگیں دیکھیں، وہ سبحان اللہ اس وقت کے حجرے بہت چھوٹے تھے، اس قدر چھوٹے تھے کہ بمشکل 2 لوگوں کے سونے کی جگہ تھی، اور اگر ایک شخص سویا ہے اور دوسرے نے وہاں نماز ادا کرنی ہے تو اس پر بھی یہ سچویشن بنتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئی ہوئی حضرت عائشہ کو ہلکا سا ٹو دیتے تھے ان کے پیروں کو، اور وہ سمیٹ لیتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی کو کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے؟ کسی کو کھڑا کر دینا، تو کسی کو کھڑا کر کر بھی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے جس میں ابن عمر جب نافع، اور یہ ان کے جو حضرت عبداللہ بن عمر کے جو غلام تھے نافع، ان سے یہ مروی ہے کہ ابن عمر کو جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی طرف جانے کا رستہ نہ ملتا تو وہ کسی شخص کو کہتے اپنی پشت میری طرف کر لو، تو وہ اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے جو، تو پھر کیا ہے کہ کسی انسان کو جس کہیں کہ پشت کر کے کھڑا ہو جائے، اور اس کے آگے کی طرف سے اگر کوئی بھی گزر جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی۔ آگے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ با جماعت اگر نماز ادا کی جا رہی ہے تو وہ امام کا سترہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو روایت ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 493 ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اور میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں صف کے پاس حصے سے گزرا اور سواری سے اتر گیا، اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا، بس کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہ کیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سترہ اپنے آگے کھڑا کیا ہوا تھا، لہذا جب آپ صفوں میں سے گزر کر گئے تو وہ ان کا امام کا سترہ ان مقتدیوں کے لیے کافی تھا، ان کی نماز باطل نہیں تھی، تو پھر وہ وہاں سے گزر کر جہاں جگہ تھی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی اہمیت دیکھیں، اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نمازی یا اس کے سترے کے درمیان سے گزرنے کی سخت ممانعت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے سلسلے میں ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 510 ہے، جس میں بصر بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن حالت نے انہیں ابو جہیم کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو وہ آگے سے گزرنے کی بجائے وہاں
40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ 40، مجھے آگے یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے 40 دن کہے تھے، 40 مہینے کہے تھے یا 40 سال کہے تھے، لیکن دیکھیں 40 دن ہو یا 40 گھنٹے یا 40 منٹ بھی، یہاں ہم کوئی بھی 40 سیکنڈ بھی کھڑے رہنا پسند نہیں کرتا۔ عجلت اتنی زیادہ ہر انسان کو ہے کہ وہ جلدی 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 کے چکر میں ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر وہ اس چیز کا گناہ ہے کہ اگر کوئی گزرتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کو گناہ کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنا ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے، پھر وہ 40 دن ہو، مہینے ہو یا پھر سال ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے سجدے کی جگہ کو گزرنے والوں سے محفوظ رکھنا نمازی کی اپنی ذمہ داری ہے، جیسے کہ کہا کہ سترا کھڑا کرنا صرف مسنون ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی یا جانور سترے کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے ہاتھ سے روکنا ایک نمازی کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سلسلے میں اگر کوئی انسان گزر رہا ہو تو اس کو بھی روکنا چاہیے۔ اب اس میں کیا، اس میں ہمیں حدیث پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 509 ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اس کی تفصیل کے۔ ابو سعید خدری کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو ابو سعید نے ان کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا۔ اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوائے ان کے آگے سے نکلنے کے اور کوئی راستہ نہ پایا۔ اس نے پھر وہی کیا تاکہ نکل جائے، تو ابو سعید نے اسے پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا تو اس نے اس پر ابو سعید کو برا بھلا کہا۔ پھر وہ مروان کے پاس چلا گیا جو اس وقت کا حاکم تھا، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جو معاملہ ہوا اس کی شکایت کی، تو انہوں نے نماز میں دھکا دیا، یعنی کہ انہوں نے یہ شکایت دی کہ ابو سعید خدری نے مجھے دوران نماز دھکا دیا ہے۔ ابو سعید بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس چلے گئے تو مروان نے کہا، اے ابو سعید، تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا جھگڑا ہے؟ ابو سعید نے کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے، پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو روکے، پھر اگر گزرنے والا نہ رکے تو وہ اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یہ حدیث نمبر صحیح بخاری کی 509 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور گزرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے بھی کچھ ایسا ہی حکم ہے۔ اب عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام تسنیہ اظاہر میں پڑاؤ کیا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اسے قبلہ بنایا، اور ہم آپ کے پیچھے تھے۔ بکری کا ایک بچہ آیا اور وہ آپ کے آگے سے گزرنے لگا۔ آپ اسے روکتے رہے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ دیوار سے جا لگا اور وہ بکری کا بچہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے جانور ہو جو کہ جس کو کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، چاہے نہ سمجھ بچے بھی پھر اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے جن کو خود سے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، آگے سے گزر گیا، کوئی بات نہیں۔ تو ایسی صورت میں بچوں کو بھی ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے۔ بچوں کو دوران نماز اپنے آگے سے نہیں گزرنے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سترے کی حد کے باہر سے گزرنا نماز میں خلل نہیں ڈالتا۔ اس میں وہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کو ابھی جحیفہ کی سنائی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیزہ گڑا تھا اور نیزے کے اس پار سے عورتیں اور گدھے معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔
اسی طرح یہ ہے کہ سترے کے پار سے کوئی بھی چیز گزر جائے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، نمازی اور گزرنے والے دونوں میں سے کسی کو کوئی نقصان یا گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب صرف 2-3 اور نکات رہ گئے، اس کو جلدی سے سم اپ کر لیتے ہیں. ایمرجنسی میں فرض کریں کہ اگر آپ کو گزرنا پڑتا ہے اور نمازی نے سترا بھی نہیں رکھا اور گزرنا بھی آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، جیسے مسجد الحرام میں یا ہجوم والی جگہوں پہ، تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کوئی عارضی چیز، جیسے کہ آپ نے کوئی بیگ اگر پکڑ رکھا ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ ہے، کوئی اپنا ہینڈ بیگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ نے وہ اٹھا رکھی ہے، آپ وہ نمازی کے آگے رکھیں، وہی 3 ہاتھ کے فاصلے پر، اور پھر اس کے آگے سے آپ اس عارضی سترے کے آگے سے گزر جائیں آرام سے، اور گزرنے کے بعد پھر اپنی وہ چیز جو بھی ہے وہ نمازی کے آگے سے اٹھا لیں اور چلے جائیں. ایسی صورت میں اسی طرح اگر دیکھیں کہ گھر میں آپ نماز کسی کھلی جگہ پر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے آگے سے تو آپ کوئی کرسی، ٹیبل، کوئی چیز، کوئی ایسی چیز کھڑی کر کے نمازی کے آگے سے اس کے پار سے گزرا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو نمازی کے پاس سے گزرنے کا جو فیصلہ ہے، جو چارٹ ہے، وہ یہ ہوگا، اگر نمازی نے سترا رکھا ہوا ہے تو سترے کے بالکل پیچھے سے گزریں گے، اور اس طرح گزرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر نمازی نے سترا نہیں رکھا تو سجدے کی جگہ سے کم از کم 1 ہاتھ یا 3 بازو دور سے گزریں گے، یا پھر کوئی چیز رکھ، عارضی چیز رکھ کر دور سے گزریں گے، تاکہ یہ توجہ خراب نہ ہو. اور یہ شیخ ابن باز کا فتاویٰ ہے، یہ بہت بڑے اسکالر تھے ایک. ٹھیک ہے. تو اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیشہ پابندی کرنی ہے، چاہے مقام کوئی بھی ہو. اور سترا قائم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستقل سنت تھی، اور یہ نماز کی حفاظت کرتا ہے. اور سترا کی جو درست پیمائش ہے وہ یہ ہے کہ ایک بازو بھر یعنی کہ 61.2 سینٹی میٹر ہو، اور یہ سجدے کے آگے بکری گزرنے جتنا یعنی 3 ہاتھ کا فاصلے پر رکھا جائے. اپنی ہاتھ کی خود حفاظت کرنی ہے. نمازی کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی اس کے آگے سے گزر رہا ہے تو اس کو روکے، اور دوسروں کے اوپر یہ لازم ہے کہ نمازی اور اس کے سترے کی حفاظت اور اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کا کوئی اس کے متعلق سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی، کوئی سوال نہیں ہے؟ جی سب اس سمجھ؟ میں یہ جی رحیلہ جی جی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات بچے ہیں، منع بھی کرتے رہے تو نہیں رکتے، آگے سے جلدی جلدی گزر جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ابھی میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا نا کہ آپ کوشش کریں کہ دیوار کے قریب ترین جگہ کمرے میں کہ ایسا کر جی لیں کہ آپ ایسا کونا لیں کہ جس کے اس سائڈ بھی دیوار یا کھڑکی ہو، آپ کے سامنے بھی قبلہ رخ کی طرف بھی دیوار ہو، اور اس کے قریب ترین کریں کہ وہاں سے وہ گزر گئی نہ بنے. ٹھیک ہے. جی، ہر بعض چیز اوقات جگہ ہوتی ہے بچے گزر جاتے ہیں تو پھر تو ہاتھ سے روکیں. نماز اچھا، میں ہاتھ سے، آپ ہاتھ سے روک سکتی پتہ ہے ہیں. آپ کو آج کل کے بچے ہاتھ سے نہیں رکتے، وہ زبان سے بھی نہیں رکتے اور ہاتھ سے بھی نہیں رکتے، پھر دیکھیں، پھر آپ کوشش کریں کہ کھیل پھر رہے آپ ہوتے ہیں. ایسی ڈھونڈیں اور جگہ کا انتخاب ایسا کریں کہ جس میں آپ کو اس چیز کا اندیشہ، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ اپنی حد کی حفاظت کریں، یہ نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سترا اور اپنے نماز کی حدود کی حفاظت کریں. تو ایسی صورت میں پھر آپ کو نماز کے لیے جگہ ہی خود ایسی چوز کرنی ہے کہ جہاں پر آپ کو اس چیز کا اندیشہ ہو کہ وہ وہاں سے کوئی نہیں سامنے سے گزر سکتا. ٹھیک ہے. جی انتہائی ٹھیک، کوشش. جی صحیح. ٹھیک ہے. لیکن جی اگر انشاءاللہ. کبھی 100 میں سے ایک دفعہ کوئی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتے ہیں، نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر ہے. ٹھیک ہے نا. جی صحیح. جی، باقی سب کلیئر ہے سب کو؟ چلیں ٹھیک ہے جی، پھر آج کے کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.
نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے اس کو دیکھیں گے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے آخری شرط کے نیت کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ نماز کے کون سے جائز اور ناجائز مقامات ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے اس کے بعد کہ نماز میں کون کون سے امور، کون کون سے اعمال جو ہیں وہ مکروہ ہیں، یعنی کہ ناپسندیدہ ہیں، جن سے نماز کی صحت اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر وہ کون کون سے اعمال ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی کہ نماز ہی ٹوٹلی خراب کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ پھر اس پر انشاءاللہ تعالی ہم سیر حاصل بحث کریں گے، اور ان ٹاپکس کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹ پھر اپنی ایکچوئل نماز کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو تب تک اپنا بہت خیال جی رکھیے انشاءاللہ گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو بھی علم لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری ہمیں ہماری استطاعت اور کوشش کے مطابق ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پر احسن انداز میں عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس تمام علم کو ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اور ہماری نماز کو خوبصورت کر دے، اور بالکل اس کو اس درجے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس درجے پر اللہ تعالیٰ کو ہم سے ہماری نمازیں مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے استادوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور میرے شاگردوں کو میرے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کی اولاد کو آپ سب کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب کے بعد بھی قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر اور ایمان پر کرے، ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں مصروف ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔